السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ اور آپ کے سبھی گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ثناور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جن سٹوریز ایپیسوڈ 47۔ ایک بہت ہی عام پیغام جو میں آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں، موسٹلی شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو مگر جن کو نہیں پتہ، کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو آپ خود پہنے اور اوڑھیں وہی جو آپ کے خادم اور خادمہ ہیں یعنی کہ کام والے، ان کے لیے بھی انہی پہننے اوڑھنے کا انتخاب کریں، اسی کھانے کا انتخاب کریں کہ جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر برتری حاصل نہیں ہے، سبھی انسان برابر ہیں، اور جو آپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں ریگارڈلیس وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ کو ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ کافی انٹرسٹنگ اور سپوکی ہے، تو وہ تمام حضرات کے جو کمزور دل کے مالک ہیں اس ایپیسوڈ سے پرہیز کریں، اور اگر نہیں ہے تو لیٹس گیٹ آن ود دی ایپیسوڈ، جو کہ ہے ہمارا ایپیسوڈ 47 جن سٹوریز۔ ہماری آج کی جو پہلی کہانی ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اس طرح کی ایک کہانی میں پہلے بھی اس چینل پر نشر کر چکا ہوں۔ یہ کہانی بیسیکلی جنات کی خوراک سے ریلیٹڈ ہے، جنات جو کہ ہڈیاں اور کوئلے کھاتے ہیں کیونکہ یہ ان کی خوراک کا ایک حصہ ہے۔ تو ایسے ہی چند دوستوں کا آپس میں پلان بنا، باربیکیو کا اہتمام کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے دوست کے گھر میں۔ وہاں پر ایک دوست نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب ہڈیاں بچ جائیں تو انہیں کوئلوں کے ساتھ ہی رکھ دیا جائے کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ مگر کچھ دوستوں کو اس بات پر یہ بات ان کو تھوڑی ہضم نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس بات کو آزمایا جائے۔ تو آزمانے کے لیے انہوں نے چند ہڈیاں شاپر میں بند کیں اور دوسرے کمرے میں بیڈ کے نیچے رکھ دی۔ اس کے بعد رات کے پہر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، بات ہاتھ سے نکلی یا نہیں نکلی، یہ سب جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں۔ سردیوں کی رات تھی۔ میں اور چند دوست بون فائر کے پروگرام کے سلسلے میں مصطفیٰ کے گھر گئے تھے۔ مصطفیٰ جو کہ ہمارا دوست ہے اور اس کے گھر کا پچھلا رقبہ کافی بڑا ہے، سو ہم عموماً وہاں سردیوں میں بیٹھ کر مشق لگایا کرتے تھے اور بے حد لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ کوئلوں اور لکڑیوں کے ساتھ آگ لگا کر ہم اس کے گرد بیٹھ کر گپ شپ کر رہے تھے، جبکہ دوسرے دوست باربیکیو کا اہتمام کر رہے تھے۔ ہم دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ باربیکیو کے بعد ہڈیوں کو کوئلوں کے ساتھ ہی رکھ دینا۔ ہم نے اس سے وجہ پوچھی تو پہلے خاموش رہا، مگر جب وجہ بتائی تو ہم سن کر حیران ہو گئے کہ کوئلے اور ہڈیاں جنات کی خوراک ہیں۔ اس رات مصطفیٰ کو شرارت سوچی کہ کیوں نہ چند ہڈیاں شاپر میں بند کر کے کمرے میں لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناتے ہیں یا نہیں۔ مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نہ لگی، سو میں نے اعتراض کیا، مگر باقی سب کو کچھ نیا کرنے کو مل رہا تھا، سو سبھی خوشی خوشی مان گئے۔ باربیکیو ختم ہونے کے بعد جب کمرے میں آ کر بیٹھے تو طے ہوا کہ ساتھ والے کمرے میں بیڈ کے نیچے اس شاپر کو رکھ دیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ 2-3 گھنٹے یوں ہی بیٹھے رہے مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ مزید آدھے گھنٹے کے بعد جب جنات کی کہانیاں سبھی ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، ٹھیک تب دوسرے کمرے میں سے کچھ شور سنائی دیا۔ سبھی چوکنے ہو گئے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور سبھی دوست ادھر پورے کے پورے بیٹھے ہیں، تو پھر شاید یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور معاملہ بالکل ویسا ہی نکلا جیسا ہمارے ذہن میں چل رہا تھا۔ دوسرے کمرے سے باقاعدہ ہڈیوں کو چبانے کی آواز آ رہی تھی، جو تقریباً 5-10 منٹ تک باقاعدہ سب نے سنی۔ مصطفیٰ نے ضد کی کہ جا کر دیکھنا ہے کہ کون ہڈیاں چبا رہا ہے۔ اس کے بہت اصرار کرنے کے بعد جب ہم اس کمرے میں داخل ہوئے اور فوراً لائٹ آن کی تو وہ آواز یکدم رک گئی۔ ایک دوست نے نیچے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا تو وہاں سے ایک کالا بلّا گھراتا ہوا نکلا اور کبرڈ کے اوپر چلا گیا۔ کچھ دوست تو کمرے سے باہر بھاگ گئے، تو جو اندر بچے تھے وہ مصطفیٰ اور 2 اور دوست تھے۔ مصطفیٰ کو اس بات کی فکر تھی کہ بلی گھر کی نہیں ہے، سو اسے باہر نکالنا ضروری ہے۔ اس نے کبرڈ کے اوپر بیٹ مارا مگر کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا، جو عموماً بلی یا جانوروں کی طرف سے آیا کرتا ہے۔
مصطفیٰ نے جب اوپر چڑھ کر دیکھا تو ادھر بلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پورے کمرے میں چھان بین کر دی مگر بلی کا اتا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اسے کسی نے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس وقت سب کو شک ہو گیا کہ یہ بلی نہیں کچھ اور ہی تھا، کیونکہ یوں ہوا میں غائب ہونا کوئی عام بات نہیں۔ بقول مصطفیٰ کے اسے اکثر محسوس ہوا کہ وہ بلی اسے گھر میں دکھائی دیتی ہے، مگر ڈھونڈنے پر ایسا ہی لگتا ہے جیسے بلی کا بال بھی ادھر موجود نہ ہو۔ اکثر رات کو عجیب و غریب آوازیں بھی آتی ہیں، مگر اب یہ معمول بن چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر آپ کو باہر سے کوئی چیز ملے تو اس کو بغیر وجہ کے مت اٹھائیں، اور اگر اٹھائیں تو کوشش کریں کہ اسے اپنے گھر تک نہ لے کر آئیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ چیز کس بندے کے یا پھر کسی ایسی انجانی مخلوق کے زیر استعمال ہو جس کو ہم نہیں جانتے، تو اس معاملے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ایک فرنیچر سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک نوجوان جن کو اپنا کمرہ جو تھا اس کی رینوویشن کروانی تھی، مگر اس کی رینوویشن کے سلسلے میں جو فرنیچر ان کے گھر میں آیا، نہیں جانتے تھے کہ وہ فرنیچر ان کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ لازمی نہیں کہ کوئی پتھر ہی یا پھر کچھ اس طرح کی چیز ہو، کوئی بریسلٹ ٹائپ کے جو اس نہ دکھائی دینے والی مخلوق کے زیر استعمال ہو۔ کچھ ایسی اشیاء بھی ہوتی ہیں کہ جو انسانوں کے زیر استعمال ہوتی ہیں اور ان کے زیر استعمال بھی ہوتی ہیں۔ تو کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ وہ فرنیچر کیا تھا، کس طرح سے ان کے گھر میں آیا، کیا مسئلے مسائل اس نوجوان کو پیش آئے، رات کو اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا کیا نہیں، آئیے جانتے ہیں۔ میرا تعلق جہلم سے ہے اور یہ واقعہ آج سے 3 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا جب میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا تھا۔ گھر میں ضرورت کی ہر چیز تھی، مگر کمرہ اپنا تھا تو ماحول بھی اپنے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا میں نے گھر والوں سے فرمائش کی کہ مجھے نیا فرنیچر چاہیے، زیادہ کچھ نہیں، ایک الماری، اسٹڈی ٹیبل اور ایک عدد بیڈ، بس اس کے علاوہ میں پہلے سے موجود چیزوں سے کام چلا لوں گا۔ ابا کے ایک دوست فرنیچر کا کام کرتے تھے، تو میری فرمائش پر سب سے پہلے انہی کے پاس گئے کہ اس طرح سے معاملہ ہے تو آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ابا کے دوست نے بتایا کہ ان کے پرانے شو روم میں ایسا سامان پہلے سے موجود ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہی تھا جس نے بنوایا تھا مگر خریدا نہیں، تو وہ آپ کے کام آ جائے گا، لہٰذا اسے بس کچھ پالشنگ کی ضرورت ہوگی۔ چند ہی دنوں میں فرنیچر گھر آیا اور میں نے اپنا کمرہ سیٹ کر لیا۔ سب بہت بہترین تھا، ٹھیک اسی طرح بہترین اور مکمل نظر آنے والا میرا پسندیدہ کمرہ میری زندگی کا مسئلہ بن جائے گا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ کمرے میں عجیب سی گھٹن رہتی تھی، سردیوں کا مہینہ ہونے کے باوجود میرے کمرے کی تپش قائم رہتی تھی۔ یہاں سب سے زیادہ پریشان کر دینے والی بات وہ الماری تھی۔ میرا کوئی بھی کپڑا اس میں محفوظ نہیں رہتا تھا، یا تو جلا ہوا ملتا تھا یا اس میں سے ایسی بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی کہ چاہے جتنا بھی دھو لو وہ کپڑے پہننے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ صرف کپڑے ہی نہیں، میرے کئی بیگز اور کتابیں بھی ایسے ہی جلی ہوئی ملی۔ جتنا سننے میں عجیب ہے، دیکھنے میں اس سے کہیں زیادہ عجیب تھا۔ بیڈ پر بھی ٹھیک سے سویا نہیں جاتا تھا، کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ کوئی بیڈ سے گرانے کے لیے دھکا دے رہا ہو، مگر بیڈ پر میرے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک رات الماری کا دروازہ اپنے آپ ہی کھل گیا اور دیکھا کہ اندر آگ کے شعلے جل رہے ہیں۔ میں گھبرا کر چیخنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابا نے وقت رہتے اس آگ کو بجھا دی، مگر یہ سب کیا تھا؟ آگ کا الماری میں لگنا، جبکہ میں تو اسے بہت کم استعمال کرتا تھا۔ ابا کو سمجھ آ گیا کہ یقیناً یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ انہوں نے محلے کے مسجد کے امام صاحب سے بات کی۔ انہوں نے آگے سے ایک حافظ قرآن کا بتایا جو ایسی تعلیم رکھتے ہیں۔ وہ گھر آئے اور انہوں نے جائزہ لیا۔ ابا سے صرف اتنا کہا کہ جس بند جگہ سے یہ فرنیچر آیا ہے اسے وہیں چھوڑیں، اور ہمیں کچھ اعمال پڑھنے کی ہدایت دی۔ ابا فرنیچر اپنے دوست کے پاس لے گئے اور پوچھا کہ یہ فرنیچر کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت پرانا شو روم ہے، بہت عرصے سے بند ہے، وہاں پر ہی پڑا ہوا تھا، تو وہیں سے آپ کو یہ فرنیچر دیا گیا۔
کبھی کبھار ورکر صرف کوئی سامان رکھنے یا اٹھانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بند رہتا ہے۔ ابا واپس آئے تو حافظ صاحب کو بتایا کہ وہ فرنیچر واپس دے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ دراصل بند جگہ پر کافی عرصہ پڑے رہنے سے وہاں جنات آرام کرتے تھے، خاص طور پر بیڈ اور الماری۔ جب وہ سب آپ کے گھر آیا تو وہ جنات بھی ساتھ آ گئے اور یہ سب گھر میں ہونے لگا۔ ہمیں پہلے یقین نہیں آتا تھا، مگر جیسے ہی فرنیچر واپس گیا ایسا کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوا۔ تب یقین آنے لگا کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو۔ وہ آگ والا منظر میرے لیے ناقابل فراموش ہے، مگر شکر کرتا ہوں اس بات کا کہ بہت نقصان ہونے سے پہلے ہی معاملات حل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ جو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک کہانی ہماری آج کی ہے ایک جانور کے متعلق کہ جو گھر میں ایز اے پیٹ آیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ بڑا ہوا تو اسے کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ جسے دیکھ کر وہ رات کے ایک مخصوص پہر شور مچایا کرتا تھا، اور جب کہ اس گھر کے رہائشی جو تھے وہ اس بات سے بہت تنگ تھے، ڈاکٹر کو بھی دکھاتے تھے کہ کہیں کوئی اور میڈیکل مسئلہ نہ ہو کچھ اس طرح سے، مگر ایسا ویسا بھی کچھ نہیں تھا، معاملہ کچھ اور ہی تھا جو فی الحال ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ مگر جوں وقت گزرتا گیا اور معاملات سامنے آتے گئے تو یہ جو سچویشن تھی یہ کافی ناقابل فراموش ہو گئی۔ یہ کیا کہانی ہے کیا نہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ جانوروں کو ایسی مخلوق دکھائی دیتی ہے جو عام انسانی آنکھ سے چھپی رہتی ہے۔ یہ واقعہ میرے ایک پیٹ جانور کے ساتھ پیش آیا۔ مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میرے پاس بھی ایک پیٹ ہو، مگر جب چھوٹا تھا تو اجازت نہیں ملتی تھی۔ میرا 18th برتھ ڈے آیا تو میں نے گفٹ میں پیٹ لینے کی ضد کی۔ میرے والد نے مجھے ایک پپی گفٹ کیا، وہ بہت ہی کیوٹ تھا۔ آج بھی سوچتا ہوں کہ کاش میں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار پاتا۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا میرا دل کرتا تھا کہ اس کے کھیلنے کے لیے ایک پراپر لان بناؤں۔ میں نے لان میں اس کے لیے ٹوائز اور ضرورت کا سب سامان سیٹ کروایا، اور لان کے بیچوں بیچ ایک جھولا بھی لگوایا کہ اکثر باہر بیٹھنے کا دل کرتا ہے تو جھولے پر بیٹھ جایا کروں گا۔ میرے پیٹ کا نام لیو تھا۔ جھولا لگنے کے کچھ ہی دنوں بعد لیو روز رات کو بہت شور مچانے لگتا تھا۔ گھر میں سبھی پریشان ہوتے تھے کہ سونے کے وقت ہی ایسے کیوں کرتا ہے یہ۔ ہم نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا چیز اسے اس وقت پریشان کرتی ہے، ڈرائنگ روم کی ونڈوز جو لان میں کھلتی ہیں وہاں بیٹھ کر دیکھتا رہا۔ جو دیکھا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جھولا خود بخود جھولنے لگا تھا، نہ ہوا تھی نہ کوئی پریشر۔ جھولا باقاعدہ یوں جھول رہا تھا جیسے اس پر کوئی بیٹھا سوار ہو۔ لیو جاگ گیا اور بھونکنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ تو ہے جو وہ دیکھ رہا ہے مگر ہم نہیں دیکھ سکتے، اور جھولے کا بغیر کسی کے اس کے اوپر بیٹھے جھولنے لگنا یہ سب اتفاق یا پھر نارمل نہیں تھا۔ والد صاحب سے بات کی کہ رات کو ایسا ہوا ہے تو انہوں نے سوسائٹی کے ایک صاحب علم سے بات کی۔ وہ گھر آئے اور انہوں نے گھر آ کر اس جھولے کو دیکھا، اور سب جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اتنی ہی درخواست کی کہ کوشش کیجئے کہ آپ اس جھولے کو یہاں سے ہٹوا دیں، کیونکہ اکثر ایسے جھولے ان گزرتی ہوئی مخلوق کے لیے ایک لطف اندوز سبب بن جاتی ہیں۔ تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو چیز انہیں پسند آ جائے وہ انہی کے سپرد کر دی جائے، نہ کہ اس کے پیچھے ہم ان سے لڑائی موڑ لیں۔ پھر جب سے وہ جھولا ابا جی نے اتروایا اس کے بعد سے کبھی لیو نے رات کے وقت شور نہیں مچایا، اور زندگی واپس معمول کے مطابق ہو گئی۔ یہ کہانی اس پورے ایپیسوڈ میں سے سمجھو مجھے کافی اسپوکی لگی ہے، اسکیری لگی ہے، اور یہ کہانی بیسیکلی ایک لڑکے کے متعلق ہے کہ جو عام مرہ کی روٹین میں اپنے گھر میں موجود اپنے بستر میں رات کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اپنی چھت سے کچھ ہلچل کی آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ ہلچل کس طرح سے مطلب خوفناک سچویشن اختیار کر لیتی ہے یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ جب اپنے بھائی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ریگارڈلیس کیا ہوا کہ وہ بھائی تھے یا نہیں، خیر میں سٹوری سپوائل کر دوں گا اینی ہاؤ،
تو سنتے ہیں ہماری آج کی یہ کہانی۔ ایک مرتبہ میں روز کے معمول کے مطابق اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ وقت زیادہ ہو چکا تھا۔ کسی دھمک کی بار بار گونجنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل رہی تھی۔ جب میری آنکھ مکمل کھلی تو وقت رات کے 3 کا ہو رہا تھا، اور یوں آدھی رات کو آنکھ کھل جائے وہ بھی کسی شور کی وجہ سے تو عجیب سا ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ میری آنکھ دوبارہ لگ جائے، مگر اب بات وہ نہیں رہی تھی۔ مجھے چھت سے کسی کے بھاگنے کی آواز آ رہی تھی۔ کون تھا کون نہیں، پر عجیب بات تھی، کیونکہ آدھی رات کو کوئی بھلا چھت پر کیوں بھاگے گا؟ بلی بھی ہو سکتی ہے، پر جس طرح آواز آ رہی تھی وہ بلی کے بھاگنے کی بھی نہیں تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور اس کی وجہ سے باہر سے اگر کوئی بات کرے تو صاف سنائی دیتا ہے۔ مجھے چھت سے کسی کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی، اور غور کرنے پر معلوم ہو رہا تھا کہ 2 عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، مگر پل میں ایسے لگتا تھا جیسے عورتیں نہیں 2 بلیاں ہیں۔ کبھی ان کے رونے کی آواز گونجے تو کبھی مانو جیسے کہکا لگا رہی ہوں۔ اس وقت یہ سب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر کمرے کی کھڑکی بند کروں۔ میں نے بھائی کو کال ملائی، پر انہوں نے میری کال اٹھائی نہیں۔ بھائی دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ 2-3 کالز کے بعد انہوں نے کال اٹھائی تو میں نے فوراً بند کر دی اور انہیں واٹس ایپ پر میسج کیا کہ آپ کو چھت سے آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ 2 منٹ تک تو میسج سین پر رہا، پھر اس کے بعد ان کا رپلائی آیا کہ ہاں آ رہی ہے۔ بھائی کا دوسرا میسج آیا کہ میں آتا ہوں تمہارے کمرے کی طرف، پھر اوپر چل کر دیکھتے ہیں۔ تو میں نے فون سائٹ پر رکھ دیا اور بھائی کا انتظار کر رہا تھا۔ 5 منٹ بعد بھائی نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو بس دروازہ کھولا تھا، جبکہ بھائی کمرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور دروازے کے باہر لائٹس آف ہونے کے باعث صرف اندھیرا تھا۔ بھائی کو میسج کرنے کے لیے واٹس ایپ اوپن کیا تو ادھر بھائی کی کوئی چیٹ موجود نہیں تھی۔ کال لاگ دیکھا تو وہاں کوئی کال بھی نہیں تھی جو میں نے بھائی کو ملائی تھی۔ فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی گھر میں موجود ہی نہیں، وہ تو لاہور ہیں، اور اس ہفتے وہ گھر آئے بھی نہیں۔ میں حواس باختہ ہو رہا تھا، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہیں، کیونکہ میرے ذہن کے مطابق تو بھائی سے میں نے باقاعدہ چیٹ پر بات کی، اور پھر کمرے کا دروازہ یوں خود بخود ایسے کھل گیا جبکہ باہر کوئی تھا بھی نہیں۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی کب نہیں، پر صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، اور اٹھتے ساتھ ہی میں نے بھائی کو کال ملائی اور پوچھا کہ رات کو آپ کی میری چیٹ ہو رہی تھی، آپ کو میری کالز آئی ہیں؟ تو انہوں نے انکار کیا کہ نہ تو کوئی کال آئی ہے نہ ہی کوئی چیٹ۔ بس اس رات سے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا سلسلہ ہوا جو اس قدر ناقابل بیان ہے۔ So that's it for today. I hope you enjoyed this episode, and if you did, you know what to do. Like, subscribe and tap the bell notification because you never know what's coming. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔